بڑھاپے میں والدین سے حسن سلوک کرنا یہ خاص حکم ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی سنا، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرو گے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ان میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ان کے ساتھ اف تک نہ کہے، زبان سے ان کو سخت بات مت کہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور اپنے چہرے سے اپنے سلوک سے جھڑک مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بلکہ ان کے ساتھ بات کر تو شرافت اور اکرام کی بات کر، اکرام کی بات کر، ان کی عزت باقی رکھتے ہوئے بات کر، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، جھڑکنا اور ان کا دل توڑنے والی بات کرنا نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ اف تک مت کہہ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑک مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بولے تم سے اکرام کی بات کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تواضع سے اپنے رحمت کے بازوؤں کو کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اپنی تواضع کے بازوؤں کو ان کے لیے رحمت سے جھکائے رکھ، تواضع کے ساتھ شفقت اور رحمت کے جذبات کے ساتھ ان کے آگے بچھ جا، گھمنڈ سے اکڑ مت ان کے سامنے، اپنی قوت کا اظہار ان کے بڑھاپے کے آگے مت کر، بلکہ ان کے سامنے اپنی قوت کے باوجود کمزور بن جا اور ان کے آگے شفقت والا بن جا، ان کا محافظ بن، جیسے پرندہ چوزے کو اپنے پروں میں لے لیتا، علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جیسے بادب جھکاؤ، کندھوں میں جھکاؤ کب آتا ہے جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے، اور کندھے اونچے کب ہو جاتے ہیں جب اکڑ ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اکڑ مت، تواضع اختیار کر، شفقت سے ان کو اپنے پروں میں لے، ان کے ساتھ اظہار کر محبت اور شفقت کا، ان کو بوجھ مت سمجھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا خود تو ان سے سلوک کر، لیکن اللہ سے بھی ان کے لیے دعا کر کہ اللہ دنیا میں تو میں جو کرنا ہے کر رہا ہوں میری طاقت کے بقدر، لیکن آخرت میں بھی ان کی کمزوری، ان کی محتاجی اور جہنم کا معاملہ ان کے سامنے ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اے اللہ میں تو رب رحم کر رہا ہوں، تو بھی ان کے اوپر رحم کر رہا ہوں، کما ربیانی صغیرا جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا ہے، میں کمزور تھا انہوں نے میرا خیال رکھا، آج یہ کمزور ہیں اور کمزوری آخرت میں چلے جائیں گے، اے اللہ میری طاقت کے بقدر میں کر رہا ہوں کوتاہی کے ساتھ، لیکن اے اللہ تو کریم ہے، سخی ہے، رحم والا ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کو جہنم میں مت ڈال، جنت میں ڈال، دعا بھی کرے ان کے لیے، دنیا میں خود رحم کریں، آخرت میں اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ بڑھاپے میں شفقت اور رحمت اور نرمی کی ضرورت ہوتی انسان کو، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس وقت میں بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اب یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے، یہ بات یاد رکھنے کی کہ بزرگوں کا، اور آپ دیکھیے اگر آپ چیزیں نہیں کر پایا اور اپنی زندگی میں غلطیوں کا افسوس اس کے دل میں دھبے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، میرا جاب گیا، میرے پیسے ختم، سب کچھ ختم، اب دوسروں پر میں ڈیپینڈنٹ ہوں، محتاج ہوں، آدمی ایک دم کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ٹوٹے ہوئے انسان کا دل توڑنا بہت بری بات ہے۔ بڑھاپے میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، اس کو احساس دلانا چاہیے کہ تم ہم سے بہتر ہو، تمہاری ہم کو ضرورت ہے اور ہم تمہارے خادم ہیں۔ ایسی قوم ہونا چاہیے، جوان ایسے ہونا چاہیے، چاہے پہچان ہے نہیں، اور ماں باپ من باب اولا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ بڑھاپے میں خاص طور سے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔